چلو ڈائز پہ بیٹھے معزز مکرم علماء کرام و شعراء اعظام، پیارے پیارے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں اگر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کروں کافی وقت لگ جائے گا، اور ہمارے بیچ کافی بہترین ویل ایجوکیٹڈ لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا محتشم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پیارے ساتھی دوست بڑے بھائی جو کہہ لیں مولانا سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی شان علی گیاوی جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، صدام بھائی، اس طرح سے نورین بھائی اور جتنے لوگ بھی ہیں، مولانا شمیم صاحب، سارے لوگ اچھے لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ اور میرے لیے یہ خوش بختی ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ ویل ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے لوگ ہیں، دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں، اور جو مولانا شمیم احمد ثقافی صاحب نے اگزامپل سیٹ کیا ہے، دراصل یہی مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہم خود کو نہیں دیکھتے۔ ابھی حضرت نے ایک بہترین چند منٹ کے اندر بہترین تقریر آپ کو سنا کر دے دی۔ آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو سمجھیں گے۔ پھر سے پلٹ کر اس دور میں آنے کی ضرورت ہے، پھر سے اس دور میں آنے کی ضرورت ہے جہاں ہم چلتے تھے تو سنت مصطفیٰ پہ چلتے تھے، جب ہم کام کرتے تھے تو اپنے رسول کے طریقے پر کرتے تھے، ہم سنت مصطفیٰ کی پیروی کرتے تھے۔ کتنا اچھا ماحول ہے، کتنا خوشنما لوگ بیٹھے ہیں، کتنا بہترین لگ رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ایک طرف کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں ڈی جے بج رہا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ہم شکایت لگاتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، ہمارے گھر میں طلاق واقع ہو رہی ہے۔ ہم یہ شکایت لگاتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی جب تک اپنے مصطفیٰ کے طریقوں کو اپناؤ گے نہیں، فالو کرو گے نہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں میرے طریقے میں برکت ہے، اس نکاح میں برکت ہے جس میں سادگی ہوگی، اس نکاح میں برکت ہے جس میں سمپلسٹی ہوگی۔ ایک بہترین ایگزامپل سیٹ کیا ہے مولانا شمیم صاحب نے، بہترین طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ بھی کوشش کرو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں آپ 10-20 لاکھ کا جلسہ کراؤ، بلکہ محفل ضرور کراؤ، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرو تو اعلان کرو، اس نکاح کا اعلان کرو۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اعلان کرنے کا؟ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے اعلان کرنے کا؟ یہی تو طریقہ ہے کہ اپنے نبی کی بات ہو، اپنے اللہ کا ذکر ہو، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فلاں صاحب کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہی ہمارا طریقہ تھا۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے، اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے سکونی، بے چینی اور تکلیف دور ہو جائے، تو ہمیں پھر سے 1450 سال پیچھے جانا ہوگا، اور پیچھے جا کر اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب ہم ترقی پا سکتے ہیں۔ آج ماڈرن زمانے کے نام پر، آج فیشن کے نام پر ہم نے اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے مذہب اسلام کو نہ فالو کر لو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنا لو۔ میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ہم کیسے مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں ٹوپی پہن کر آنے میں شرم لگتی ہے، ہمیں مذہب اسلام کا طریقہ اپنانے میں شرم لگتی ہے۔ ایسی گری ہوئی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، بس 5 سے 6 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ نہیں، ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے جب ہم مذہب اسلام پر عمل کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو اس وقت فخر محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دوسروں غیروں کے طریقے کو اپنانے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزی طریقے کو، کلچر کو اپنانے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب اپنے مذہب کی بات آتی ہے، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ پرانے زمانے کا طریقہ ہے۔ نہیں، دیکھو بس ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے، ایک پیارے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ آج ہمارے بچے کو کرکٹر کا نام تو پتا ہے، ایکٹر کا نام تو پتا ہے، ہمارا حضرت نے آپ کو بتایا کہ کون رول ماڈل ہے، کون آئیڈیل ہم بنا رہے ہیں، جبکہ بنانا کس کو چاہیے تھا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، ہم شرم محسوس کرتے ہیں سنت کو ادا کرنے میں۔ ہم دوسری مرتبہ اگر کوئی زیادہ دیر کے بعد مل جائے تو ہم سلام کرنا بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ بار بار کیا سلام کرے، جبکہ طریقہ یہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر کسی سے چھپ بھی جائے پھر بعد میں ملاقات کرے تو سلام کر لینا چاہیے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اپنے وقت کا گورنر ہے جس کو دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ سلمان فارسی نے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے وزراء تھے، بڑے بڑے منتری تھے، بڑے بڑے فائنینس منتری، بڑے بڑے اونچے پد کے لوگوں کو دعوت دی ہے اور بلایا ہے اپنے علاقے میں تاکہ کچھ گفتگو کی جائے، کچھ ملک کے حالات کے بارے میں بات کی جائے۔ سلمان فارسی کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جاننا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا نام ہے جس کو دنیا اس انسان سے جانتی جس نے بچپن سے خدا کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ بہرحال میں زیادہ لمبا نہ لے جا کر آپ کو سمجھاؤں، حضرت سلمان فارسی نے دعوت دی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزراء، وقت کے منتری، پرائم منسٹر، جو بھی اس وقت کا بادشاہ تھا، سب جمع ہوئے، کھانا لگ گیا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں اتنا زیادہ شرم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا تناول فرماتے فرماتے آخری وقت میں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں، جب وہ فارغ ہونا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دانے کھانے کے جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے کو اٹھاتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو ان کے خادم تھے انہوں نے ہاتھ کو پکڑ کر کان میں کہا، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں ہے بڑے بڑے وزراء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منتری آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا خیال کرو یہ چھوٹے چھوٹے یہ دانوں کو اٹھا کر آپ کیوں کھا رہے ہو؟ آپ کو تو ہونا یہ چاہیے، لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، ان کا کلچر کیسا ہے۔ تو سنو، بس آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس خادم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کون سا طریقہ اپنا رہے ہو؟ یہ جب دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھاؤں گا تو میری عزت گھٹ جائے گی، میری شہرت کم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا رسول کیا کہے گا۔ یہ دیکھنا ہے، چاہے کتنوں آج فیشن کے نام پر ہم نے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دعائیں پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھنا چھوڑ دی۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔